اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له به طریقا الی الجنہ، رواہ مسلم۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی علم کے راستے کو اختیار کرتا ہے، اللہ اس راستے کی وجہ سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ علم کا حاصل کرنا ایک عبادت ہے اور علم ایک عمل کی بنیاد ہے۔ جب علم نہیں ہوگا تو عمل بھی نہیں ہو سکتا۔ علم کی تلاش میں نکلنے والا اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ دوسری جگہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ 24 گھنٹے کی زندگی حلال حرام، پاکی ناپاکی، جائز ناجائز، اس بات کی ہمیں تمیز آ سکے، پتہ چل سکے، یہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ سارا علم حاصل کرنا یہ ایک فرض کفایہ ہے، لیکن جس کام کے اندر آدمی لگ گیا ہے اس کا علم حاصل کرنا آدمی پر فرض عین ہے۔ ایک آدمی دکاندار نہیں ہے لیکن اس کے اوپر دکان کا علم حاصل کرنا فرض عین نہیں ہے، لیکن جب اس نے ارادہ کر لیا کہ میں نے دکان چلانی ہے اور دکان بنانی ہے تو اس کے اوپر اس کا علم حاصل کرنا فرض عین ہو گیا۔ دنیا کے اندر علم حاصل کرنے والا مشکلات برداشت کرتا ہے، استاد کی مار اور ڈانٹ ٹپٹ اس کو برداشت کرتا ہے، سفر کرنا اور سفر سے واپس آنا یہ برداشت کرتا ہے، تو اللہ جل شانہ اس مشکلات کی وجہ سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیشتر جو سال ہیں وہ علم حاصل کرنے کے اندر گزرے، ہر وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں رہتے اور احادیث مبارکہ کو سنتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بخاری اور مسلم اور صحیح ستہ کی کتابوں کو اٹھائیں تو سب سے زیادہ روایات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملتی ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کو علم حاصل کرنے کے لیے وقف کر دیا تھا۔ حضرت تابعین رحمہ اللہ اس کے لمبے لمبے سفر کرتے تھے۔ کسی ایک حدیث کا معلوم ہوتا کہ فلاں کے پاس اس کی سند ہے اور فلاں سے ہمیں اس کا علم ملے گا تو فوراً اس کے پاس جاتے اور تھکتے نہیں تھے، ہمت نہیں ہارتے تھے، مشکلات کو برداشت کرتے تھے، اور یہی مستقل مزاجی ان کو بلند مرتبے عطا کرتی تھی۔ اللہ کی رضا کے لیے ہو اور دین کی اشاعت کے لیے ہو، عمل کی نیت سے ہو، اخلاص سے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من جاءہ الموت، فرمایا کہ وہ شخص جس کو موت آ گئی، وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ، اس حال میں کہ وہ علم حاصل کرنے والا تھا، علم حاصل کر رہا تھا، لِيُحْيِيَ بِهِ الْإِسْلَامَ، لیکن اس کی نیت یہ تھی کہ اس علم کے ذریعے سے میں پوری دنیا کے اندر دین کو زندہ کروں گا، اسلام کا بول بالا کروں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ، تو اس کے اور انبیاء کے درمیان ایک درجے کا فرق ہوگا۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بچے کو 7 سالہ 8 سالہ 10 سالہ اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ تعلیم کے لیے ہے، اس کے بعد تعلیم کی عمر ختم ہو جاتی ہے، حالانکہ صحابہ اکرام 40 سال 50 سال تبع تابعین یہ سارے بہت بڑی بڑی عمروں کے تھے، لیکن انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ اور آج بھی کے پی کے اندر سے ہمارے واقعات پیش آ رہے ہیں، پولیس سے ریٹائرمنٹ کے بعد، فوج سے ریٹائرمنٹ کے بعد وہ ایک عالم بن رہے ہیں، مفتی بن رہے ہیں، تو علم حاصل کرنے کی کوئی عمر مقرر نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں اور دوستوں، صرف یہی نہیں کہ داخلہ لے کر بیٹھنا ہے، بلکہ اگر آپ کسی ایک مسئلے کو پوچھنے کے لیے جب گھر سے نکلتے ہیں تو آپ علم حاصل کرنے کے